اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام ہی علماء کرام کا جو کہ عاشق رسول ہیں اور آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو میٹنگ رکھی گئی تھی اس میں تمام میرے ان عاشق رسول بھائیوں کو، علماء کرام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہم سبھی کے لیے قابل احترام عزت مآب جناب گورنر بلوچستان یہاں آج ہمارے اس سندھ میں تشریف لائے، گورنر ہاؤس تشریف لائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جناب گورنر بلوچستان مندوخیل صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آج جو علماء کرام کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں بھی گورنر بلوچستان ہمارے ساتھ شریک رہے اور انہوں نے آج ہی ہدایت دی ہے کہ جو بلوچستان کا گورنر ہاؤس ہے اسے بھی اس ماہ مبارک 12 ربیع الاول کے مہینے میں اسے پر چراغاں کیا جائے، اس پہ روشنیاں آویزہ کی جائیں۔ تو میں گورنر بلوچستان کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں اور ہم سبھی نے اس پر انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آج اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے سبھی عاشقان رسول نے اپنی اپنی 12 ربیع الاول کے اس مہینے کی آمد کے سلسلے میں تجاویز دی اور بہت ساری ایسی باتوں کو اجاگر کیا جس کی تصحیح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کچھ باتوں کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے میڈیا کے صحافی بھائیوں، دوستوں، پرنٹ میڈیا کے فوٹوگرافرز، کیمرہ مین سے بھی اس کو شیئر کروں، کیونکہ آپ سب بھی اس مبارک مہینے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا ہے ہمارے ساتھ کوریج میں، باقی چیزوں میں بھی شامل رہتے ہیں۔ جو تجاویز آئی ہیں ان میں پہلا تو میں نے کام یہ کیا ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کو ہدایت کی ہے کہ ابھی اگلے گھنٹے میں ہی چیف منسٹر سندھ کو اور وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھنے جا رہے ہیں کہ 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو چھٹی کا اعلان کیا جائے، اور یہ اس لیے کیا جائے کہ جو عاشقان رسول ہیں، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان 2 دنوں میں تقاریب بھی ہوتی ہیں، چراغاں بھی ہوتا ہے، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، تو یہ سارے لوگ محبت میں، عشق میں گرفتار ہوتے ہیں، اور پھر اگر باقی مذہبی تہواروں پر جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر 11 اور 12 ربیع الاول کو بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ اس پر فوری احکامات جاری کریں گے۔ نوٹیفیکیشن انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے اور ہوگا بھی اللہ نے چاہا تو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خط میں پیمرا کو اور تمام کیبل جو آپریٹرز ہیں ان کی ایسوسی ایشن کو لکھنے جا رہا ہوں کہ 11 اور 12 ربیع الاول کو احتراماً، عقیدتاً اور اس مبارک مہینے کی تعظیم میں ناچ گانے کے جو پروگرامز ہیں وہ 11 اور 12 ربیع الاول کو کم از کم، ویسے تو ہونے نہیں چاہیے لیکن 11 اور 12 ربیع الاول کو یہ کیبل آپریٹرز اس کو بالکل نہ چلائیں، اور میڈیا کے دوستوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ ایسی تقاریب یا ایسے پروگراموں کو نہ نشر کیا جائے جس سے عاشقان رسول کے جو دل ہیں وہ افسردہ ہوں، مجروح ہوں، ان کی دل آزاری نہ ہو۔
تو اس کے لیے بھی میں ابھی آج ہی خط انشاءاللہ تعالی ہم لکھ دیں گے۔ گورنر ہاؤس آپ سبھی کے علم میں ہے کہ پچھلے سال بھی پورا مہینہ عید میلاد النبی کے حوالے سے، ان کے پروگراموں کے حوالے سے آپ سب کے سامنے رہا ہے۔ پچھلے سال بھی پورا مہینہ گورنر ہاؤس میں چراغاں رہا ہے، سجا رہا ہے۔ اس بار بھی انشاءاللہ تعالی پورا مہینہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی ولادت کے خوشی میں انشاءاللہ تعالی چراغاں بھی ہوگا اور سجا بھی رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی اپنے پرنسپل سیکرٹری کو اور اپنی ٹیم کو یہ ہدایت کی ہے کہ ایسے مزارات جیسے عبداللہ شاہ غازی، شاہ احمد نورانی صاحب اور باقی مزارات ہیں، مجھے ہمارے عالم شاہ بخاری صاحب کے ایسے آئیکونک مزارات جن کو ابھی تک جو علماء کرام نے بتایا ہے کہ سجایا نہیں گیا ہے، تو میں نے یہاں یہ اعلان کیا ہے کہ میں اسے ذاتی حیثیت میں ان تمام مزارات کو ان کی تعظیم میں آج سے یا کل سے انشاءاللہ اس پہ چراغاں اور سجاوٹ انشاءاللہ تعالی یہاں سے کروا دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک تو 14 سپٹمبر کو ہمارے پاس یہاں عید میلاد النبی کا پروگرام گورنر ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، محفل ہونے جا رہی ہے، اور اس محفل میں گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہوں گے، اور تمام جو عاشقان رسول ہیں ان سب کو دعوت ہے گورنر ہاؤس آنے کی، اور اس محفل میں ہم سب شریک ہوں گے۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، تو یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سبھی کو دعوت ہے۔ ہم آ کے اس محفل میں درود شریف بھی پڑھیں گے، نعتیہ کلامیہ بھی ہوں گے، اور ہم محبت اور عشق کا خراج تحسین پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، آج ہمارے گورنر صاحب نے ایک اور اعلان کیا ہے کہ پچھلے سال جو ایک حادثہ مستوم میں پیش آیا تھا، ان میں کچھ شہداء کے جو لواحقین کو چیکس نہیں ملے تھے، گورنر صاحب نے فوری ہدایت کر دی ہے کہ فی الفور جو ہے وہ چیک ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور سیکورٹی کے حوالے سے بھی گورنر صاحب نے احکامات دیے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ درپیش نہ ہو، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 7 سپٹمبر کو جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا 74واں 50 سالہ گولڈن جبلی 74 سے اگر ہم اس کو شروع کریں تو 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور اس کی گولڈن جبلی کا پروگرام گورنر ہاؤس میں منعقد کیا جائے، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ 14 اگست کو جو اسٹیج تھا وہ آپ سبھی صحافی بھائیوں نے دیکھا، پھر 6 سپٹمبر کا اسٹیج آپ سبھی بھائیوں نے دیکھا۔ 14 اگست والے کو 5 دن لگے تھے بنانے میں، اور 6 سپٹمبر والے کو 4 دن لگے تھے، لیکن اس ختم نبوت کانفرنس کے اسٹیج کو بنانے میں 12 دن لگے، تاجدار ختم نبوت اور پاکستان کی تاریخ کا اور گورنر ہاؤس کی تاریخ کا ہم اپنا ہی 14 اگست اور 6 سپٹمبر کا ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں، اور ایسا عالی شان اسٹیج بنے گا کہ آپ سبھی اس کی داد دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں تاجدار ختم نبوت گورنر سین اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب غلامان رسول ہیں، ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں، اور ہم غلام ہیں، اور اگر کوئی عاشق رسول نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں ایسی زندگی ہی فضول ہے، اور اس سے اچھا تو موت ہے کہ ہمیں عاشق رسول نہ ہو اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر زندگی نہ گزاریں۔ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ عاشقان رسول جو ہے وہ سڑکوں
नज़र आएंगे। और आज एक मीटिंग हुई है CM हाउस में, इसमें भी जो है उलमाए किराम ने इस बात का जिक्र किया है कि जिन सड़कों से आशिकाने रसूल गुजर के आएंगे उन सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। तो आप एक ख़त ये भी लिखें कि लाजमी हवाई जहाज़ पे तो तमाम लोग नहीं आएंगे, जलसे नहीं होंगे, तमाम सड़कों से आएंगे। तो जो हालिया बरसातों में सड़कों का जो हाल हुआ है उस पर एक नज़र आप ज़रा डालिए, आप खुद भी ज़रा विज़िट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बड़ी बड़ी सड़कों का क्या हाल है। हालांकि गवर्नर PSF में आपके पास इतना फंड नहीं है कि सारे शहर की सड़कें बना लें, लेकिन कुछ तो आप तो अपना किरदार अदा करें इस मामले में। एक खत लिखिए। देखें, मुझे अभी उलमाए कराम ने भी इस बात को उजागर किया। होना तो ये चाहिए कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना और दिन मनाया जाए। होना तो ये चाहिए कि तमाम हुक्मरानों को अपने हाथ ज़मीन पे रख दें और आशिकाने रसूल उन हाथों पे सूखे जाए, तो भी शायद हम उस मोहब्बत का कर्ज अदा ना कर सकें। मैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब को आज मीडिया के तबस्सुस से ये कहूँगा कि इस महीने में आपकी सारी टीमें 24 घंटे रोडों की जो मरम्मत है उसका काम सर अंजाम दें। जहां उनको मेरी ज़रूरत पड़े मैं भी 24 घंटे उनके साथ रोडों पे खड़ा होने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदारा इस पर सियासी जवाब न दीजिएगा, इस मसले को हल कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। गवर्नर साहब ये बताइएगा, आप हमेशा से यूनिटी की बात करते हैं और आज आपने हमारे साइड में भी ये बात कही है। इस वक्त लग रहा है कि एक सुपर आजान सुनिए, आजान देखें, आज उलमाए कराम के साथ जो मीटिंग का मेन मकसद था वो था तमाम जो जलसे और जुलूस हैं उनकी इंतज़ामात, उनकी हिफाजत और उनकी सिक्योरिटी पर जोर दिया है। लेकिन आज जब मैंने अपनी बात
کی تو میں نے یہ بات ضرور ہمارے تمام علماء کرام کی نظر کی ہے کہ جو اس وقت مجموعی حالات پاکستان کے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آج یہاں گورنر بلوچستان سے بلوچستان میں جو حالیہ واقعہ ہوا ان پہ شہید لوگوں کی تعزیت بھی کی، اور میں نے آج علماء کرام کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جو دشمن طاقتیں، قوتیں، نفرتوں کا جو بیانیہ بیچ رہی ہیں اس پاکستان میں، اور کہیں نہ کہیں کوئی خریدار بھی موجود ہے، تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ابھی ہم نے افواج پاکستان کا دن 6 سپٹمبر منایا، پھر ایئر فورس کا 7 سپٹمبر، اور پھر بحریہ نیوی کا 8 سپٹمبر کو منایا، اور میں نے پھر ایک واقعہ بھی بتایا کہ میں 6 سپٹمبر کو ایسی ماں سے ملا جس نے ایک بیٹا شہید ہونے کے بعد دوسرا بیٹا بھیجا، اور ایک ایسی ماں سے بھی ملا جس نے اپنے شوہر کو جو اس کا شہید ہو گیا اس کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ جو لازوال قربانیاں ہیں افواج پاکستان کی، تو جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے اس ملک کے سپہ سالار جو کہ حافظ بھی ہیں اور سید بھی ہیں، ان کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں، اور وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نفرت کے بیانیے کو ہم نے ختم کرنا ہے، تو ختم ہم نے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم نے اس بات کا عزم کیا ہے، اور ابھی میری بات ختم ہونے کے بعد دعا بھی کرائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سے اس نفرت کے بیانیے کو ختم کرے، اور ہم سب مل جل کر اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں، محبتوں کا گہوارہ بنائیں، اور اپنے جو 24 کروڑ لوگ ہیں، عوام ہیں، جو کہ آج بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، جو کہ بیانیہ ہے جو میں نے آج ذکر کیا کہ کوئی طاقتیں ہیں جو کسی پیک کا منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ آج آپ نے جو تیسرے صوبے کی بات کی اور ان کے لیڈران کی بات کی، تو آپ آج میڈیا یہ میری بات ضرور بتائے کہ جب ابھی 6 دن پہلے میرے پاس چائنا کے ایمبیسڈر یہیں آئے تھے، میں نے آپ سب میڈیا کے بھائیوں کے سامنے انہوں نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی، جہاں چائنا کے وزیر اعظم کے آنے کا ارادہ ہو اس ملک میں، جہاں ملیشیا کے وزیر اعظم کے آنے کا ارادہ ہو، جہاں سعودیہ کے حکمرانوں کے آنے کا ارادہ ہو، تو کیوں یہ ایک ہی سیاسی جماعت جو کہ دھرنوں کے دوران چائنا کے پریزیڈنٹ کے آنے پر بھی تیار نہیں تھی دھرنا ختم کرنے پہ، اور اگر آج بھی ان دو ممالک کے وزرائے اعظم کے آنے پر ایک واویلا اور نفرت انگیز اور ایسی زبان کا استعمال جو کہ کوئی بھی جو پاکستان کی ثقافت ہے، تہذیب ہے، اس کو نہیں اچھا کہے گا، چاہے وہ بات انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کی ہو، چاہے وہ انہوں نے افواج پاکستان کے حوالے سے کی ہو، میرا یہ کہنا ہے سبھی لوگوں سے کہ آئیں ہم سب مل کر اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ آئیں ہم سب مل کر یہ جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں آج بیٹھے ہیں، آج ہمارے اس ملک کے فاؤنڈر آف پاکستان جن کا یہ آفس ہے جس کے پہلو میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں کھڑے ہیں، یہ وہ آفس ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے اسی آفس کو یہاں گورنر جنرل کا آفس بنایا، وہ خود بیٹھا کرتے تھے، ان کی وہ کرسی، ان کی وہ ٹیبل آج تک اسی طرح سے پرزرو ہے۔ تو یہ معصوم بچے اور یہ قائد کا آفس اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم جس طرح قائد کے فرمان پر نہیں چل رہے، اسی طرح ان معصوم بچوں کے مستقبل کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ سیاست سے بالا تر ہو کر اگر ہم صرف ایک چیز کو پکڑ لیں تو اس ملک سے معاشی بحران بھی ختم ہو سکتا ہے اور معاشرتی بحران بھی ختم ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ہمارے محبت کے عشق سے بھرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، اس پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں،
تو ہم تمام چیزوں سے نکل سکتے ہیں. ہم قرآن حکیم، قرآن کریم میں جو باتیں جو اللہ نے فرمان حکم صادر فرمائے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہم اس معاشرتی اور معاشرتی بحران کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک صحیح سمت کی طرف گامزن کر سکتے ہیں. بس پھر آخری بات ہے، وہ صحیح کیوں نہیں چل پایا اور آپ اس پہ کس حد تک کوشش کریں کہ ویسی ہی ریاست بنے؟ دیکھیں تصور اور خیالات تو پھر ایسے ہوں جیسے علامہ اقبال کے تھے، صرف باتوں اور پھر کبھی کبھی ضرورت پڑے تو لاتوں والی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر دعوے تھے ان کے تو میں برملا کہہ سکتا ہوں آپ صحافی بھائیوں کو ضامن بنا کر کہ ان کے دعوے تو یہ بھی تھے کہ گورنر ہاؤسز میں یونیورسٹیز ہوں گی. ان کے دور میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، وزیر اعظم ہاؤس کے اور گورنر ہاؤس کے دروازے نہیں کھلے ہوئے تھے. یہ آپ صحافی بھائی مجھے خواہ خواہ پھر غصہ دلا دیتے ہیں، یہ نہ کریں، آج مہینہ پیار والا ہے، لیکن یہ یونیورسٹی الٹے ہاتھ پر ہے، یہ سیدھے ہاتھ پہ دروازہ ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے. اور میں ان کے جماعت کے ایک ایک کارکن کو دعویٰ تو نہیں کرتا، نہ چیلنج کرتا ہوں، آ کے دیکھیں کہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے گورنر ہاؤس کا دروازہ عوام کے لیے بند نہیں ہوتا. دن میں 3 سیشنز ہیں یونیورسٹیز کے، 50,000 بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، کوئی قومیت نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، پاکستانیوں کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں. یہ عمل ہے، یہ تصور نہیں ہے. تصور تو صرف ہمارے ہاں علامہ اقبال نے پیش کیا، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے امپلیمنٹ کر کے یہ پاکستان تحفے میں دیا ہے. سیاست ان سے اچھی کوئی نہیں کر سکتا، یہ میں مانتا ہوں. جس دن مجھے بھی سیاست سیکھنی ہوئی تو میں شاید عمران خان صاحب سے رابطہ کروں کہ مجھے ایسی سیاست سکھاؤ جس میں کرنا بھی کچھ نہ پڑے، نہ ہلدی لگے، نہ پھٹکری لگے، اور رنگ چوکا ہی چوکا ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہو سکتا ہے منافقت کی سیاست سے، جو کہ الحمدللہ میں عاشق رسول ہونے کے ناطے نہ منافقت کی سیاست پر یقین رکھتا ہوں اور نہ ہی ایسے بیانیے پر جو کہ نفرت کا ہو، اور نہ ہی ایسی چیز سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ عزت اور ذلت کا وعدہ میرے اللہ کا ہے. نہ میں گھبراؤں گا اور نہ ہی عوامی اقدامات کرنے سے باز رہوں گا.